اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی حق طلب کرنے والے وہ ہیں جو بخل کی وجہ سے لوگوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھائی کیا فائدہ تمہیں اس جگہ خرچ کرنے سے۔ تو یہ ایک تو خود ہی بخل ایک بری بات ہے کہ جائے کہ لوگوں کو بھی بخل کی دعوت دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ تم بخل سے کام لو اور صحیح جگہ پر مال خرچ نہ کرو۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنا مال چھپاتا ہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اس کے پاس مال ہے، تو کہیں کوئی کسی وقت آ کر مطالبہ نہ کر لے، اس واسطے وہ مال کو بھی چھپاتا ہے۔ لیکن بظاہر یہاں اشارہ اس چھپانے کی طرف ہے جس کو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے اوپر بیان کیا کہ یہ یہودی لوگ جو تھے یہ تورات کے اندر جو اہم حصے تھے ان کو چھپایا کرتے تھے، اس کا علم ان کے پاس موجود تھا لیکن یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اس کو چھپاتے تھے۔ یہ بھی بخل کا ایک اعلیٰ ترین فرق تھا، اور اسی بخل کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے، یعنی تورات عطا فرمائی ہے، اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تاکہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کام جو ہے بخل ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو چھپانا ہو، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے بہت مہین یعنی ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں میں نے کافروں کا ترجمہ ناشکروں سے کیا ہے، اس واسطے کہ سیاق سے بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر مراد وہ بخل اور بخل کے نتیجے میں دوسرے اپنے علم کو چھپانا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو چھپائے کیوں انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو کی نعمت کو اس پر شکر ادا کرے اور چھپانے کا اہتمام کیوں کرے، اس کو اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کو چھپائے کیوں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس علم کی نعمت کی یہ ناشکری ہے کہ انسان جو ہے اس کو دبا کر بیٹھ جائے اور دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کافر سے کافر یعنی باقاعدہ کفر والا کافر مراد ہو، کیونکہ یہ صفات جو ہے بخل کی یا لوگوں کو بخل کی تلقین کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانے کی، یہ صفات انتہائی طور پر جو پائی جاتی ہیں وہ کافروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کافروں کا ذکر کیا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو ضائع کرنے اور لوگوں کی حق تلفی کرنے کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے، وہ ہوتا ہے ریاکاری۔ یعنی جب انسان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضامندی، مخلوق کی خوشی، مخلوق کی پسند یہ پیش نظر ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ بہت سے حقوق ضائع کرتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جہاں اس کو یہ خیال ہو کہ میرے اس کام کرنے سے، میرے اس حق کی ادائیگی کرنے سے لوگوں میں میرا نام ہوگا اور لوگوں میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، وہاں تو حق آگے بڑھ کر ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال ہو کہ
اس وقت میں اگر کسی بندے کا حق ادا کروں گا، کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں گا تو اس کا کہیں نام نہیں ہوگا، کوئی مجھے پہچانے گا نہیں، کوئی میری تعریف نہیں کرے گا، تو پھر وہ اپنے پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ درحقیقت سارا کچھ مقصود جو ہے وہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان ریاکاروں کا جو کہ مال کو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور در حقیقت یہ ریاکاری ایسی چیز ہے کہ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے کرے، اس لیے کرے کہ اسے آخرت میں عذاب کے بجائے اسے ثواب ملے۔ لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول کر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو گویا اس نے وہ ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے ایمان رکھا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اسی لیے بعض روایتوں میں، حدیث میں شرک اور ریا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ریاکاری کو اور دکھاوے کو شرک کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور ایک حدیث میں جو مسند احمد ہی میں مروی ہے، محمود ابن لوید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ اندیشہ چھوٹے قسم کے شرک کا ہے، شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹے شرک کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ قال الریا، تو آپ نے جواب میں فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری ہے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی مروی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، اور من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس عمل کرنے والے کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میری طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی بلکہ اس کو بے مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر ریاکاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ یوم آخرت پر، یعنی یا تو ایمان رکھتے ہی نہیں، سرے سے کافر ہے، یا اگر ایمان ہے تو اس وقت ایمان ان کا مستحضر نہیں ہوتا جب یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دکھانے کے لیے، تو ایمان ان کے سامنے مستحضر نہیں ہوتا، اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ ساری بدعمالیاں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا، خواہ وہ بخل ہو یا ریاکاری ہو یا کتمان علم ہو یا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا ہو، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، اور وہی لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔